السلام علیکم دوستو، ایک بحری جہاز یعنی ایک سمندر جہاز جس پر کافی بوجھ تھا، تجارت کا سامان اور تاجر اس جہاز کے اوپر سوار تھے۔ اب سفر کے دوران بیچ سمندر میں طوفان کی وجہ سے جہاز ہچکولے کھانے لگا اور بالکل ڈوبنے کے قریب ہو گیا تو اس جہاز کے کپتان نے ایک تجویز سب کے سامنے پیش کی۔ دیکھیے، جہاز کے اوپر بوجھ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اب ہم سب کو زندہ رہنا ہے تو آپ لوگوں کا کچھ سامان سمندر کے اندر پھینک دیا جائے تو جہاز تھوڑا ہلکا ہو جائے گا اور ہم آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائیں گے، کیونکہ ہماری جان زیادہ قیمتی ہے۔ سامان کے مقابلے میں سب نے کپتان کی بات پر اتفاق کیا اور سب نے کہا، ایک جو سوداگر ہے یعنی ایک جو تاجر ہے وہ نیا ہے اور وہ کافی سامان لے کر آیا ہے، اس کا سامان پھینک دیا جائے سمندر میں، اس سے ہم سب ڈوبنے سے بچ جائیں گے، اور اس کا سامان جتنا ہے اتنا اگر پھینک دیا جائے تو ہمارا جہاز آسانی کے ساتھ کنارے لگ جائے گا۔ سب تاجر نے اس بات پر اتفاق کیا، اور لیکن جس تاجر کا سامان پھینکا جانے والا تھا اس نے کہا کہ میرے اکیلے کا کیوں سب سوار ہے تو میرے اکیلے کا سامان ہی کیوں سب تاجر کا تھوڑا تھوڑا سامان سمندر میں پھینک دیا جائے، اس نے نقصان بھی سب پر تقسیم ہو جائے گا اور سب کی جانیں بھی بچ جائے گی۔ لیکن سب تاجر نے اس نئے سوداگر یعنی نئے تاجر کے خلاف بغاوت کر دی، اس نے لڑائی جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ سب تاجر نے مل کر اس نئے تاجر کو اٹھا کر سامان کے ساتھ اس تاجر کو سمندر میں پھینک دیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ تاجر کو تو سمندر میں پھینک دیا گیا، کتا جھیل بہت دیر تک لہروں سے لڑتا رہا، آخر کار تھک کر وہ بے ہوش ہو گیا، لیکن کچھ دیر کے بعد جب وہ ہوش میں آیا تو اسے معلوم ہوا کہ سمندر لہروں نے اسے کسی نامعلوم ویران جزیرہ پر لا کر کنارے کر دیا ہے۔ وہاں آدم نہ آدم ذات، نہ دور دور تک کوئی ٹھکانہ تھا، بس چھوٹا سا جنگل اور پانی ہی پانی۔ سوداگر بڑی مشکل سے اٹھا، سانس لی، یہاں تک کہ وہ چل بھی نہیں پا رہا تھا، وہ گھٹنوں کے بل گر گیا اور کہا کہ یا اللہ، اس مشکل صورتحال میں میری جان کو بچا لے، میری مدد فرما۔ کئی دن وہاں پر اس تاجر کے گزر گئے، اس دوران تاجر نے درخت کے پھل کھائے، خرگوش کا شکار کر کے اس میں گزارا کیا، اس کو کہیں میٹھی ندی کا پانی مل گیا تھا، یعنی کہیں میٹھا پانی مل گیا تھا تو وہ وہاں سے پانی پیتا۔ رات کی سردی اور دن کی گرمی سے بچنے کے لیے سوداگر نے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنائی تاکہ ٹھنڈی اور گرمی سے بچ سکے۔ اب ایک دن ہوا یوں کہ جیسے کہتے ہیں نا، غریبوں میں آٹا گلا۔ اب ایک دن وہ تاجر اپنے لیے کھانا بنا رہا تھا، آگ جلا کر۔ اب وہ آگ جو چولہے کی آگ تھی اس کی جھوپڑی میں لگ گئی اور جھوپڑی لکڑی کی تھی، وہ جلنے لگی۔ اس سوداگر نے اپنی جھوپڑی کو بچانے کی بہت کوشش کی، لیکن تھوڑی ہی دیر میں پوری جھوپڑی جل کر خاک ہو گئی۔ اب سوداگر تو بالکل زمین پر بیٹھ گیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ یا اللہ، کیوں میرے ساتھ ہی کیوں، آخر میرے ساتھ ایسا کیوں، ساری مصیبتیں، ساری آزمائشیں میرے ساتھ ہی کیوں؟ ہم لوگ بھی اکثر شکایتیں کرتے ہیں نا، کیونکہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ آزمائشیں میرے ساتھ ہی کیوں، یہ مصیبت مجھ پر ہی کیوں؟ ایسے ہی اس تاجر نے بھی کہا، اللہ کیوں، ایک تو مجھے غلط طریقے کے سمندر میں پھینک دیا گیا، ابھی چھوٹی سی جھوپڑی میں نے بنائی تھی، یا اللہ تو نے اس کو بھی جلا کر خاک کر دیا، یا اللہ اب کچھ بھی نہیں بچا میرے پاس، میں اس جگہ پر اجنبی ہوں، تنہا ہوں، یا اللہ فتح مجھ پر ہی کیوں آتی ہے؟ ایسی بہت ساری شکایتیں اس سوداگر نے اللہ سے کیا اور غم کے مارے وہ بھوکا ہی سو گیا۔ لیکن صبح ایک
حیرت انگیز واقعہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا اس کے جزیرے کے قریب ایک جہاز نظر آیا۔ کچھ لوگوں کو اس نے دیکھا جو اسے لینے کے لیے آئے تھے، اس کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے۔ انہیں دیکھ کر وہ بڑا حیران ہوا، لیکن اس نے زیادہ وہاں خوشی ہوئی کیونکہ اس کے لیے تو زندگی آ گئی تھی، اس کی جان بچ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اس جہاز پر سوار ہوا۔ خوشی کی شدت سے اس سوداگر کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ جو چل رہا تھا اس کے ساتھ اور جہاز والے اسے بچانے کے لیے آئے تھے۔ اس انجان جگہ پر تو وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ آخر میرے پاس کیسے آ گئے اور ان کو یہاں میرے ہونے کا پتہ آخر کس نے بتا دیا۔ سوداگر نے ان جہاز والوں سے پوچھا، بھائیو ایک بات بتاؤ، تم نے مجھے کیسے ڈھونڈا؟ تم نے آخر میرا ٹھکانہ کیسے پتہ کیا؟ یہاں تو بالکل انجان اور اجنبی جگہ ہے۔ تو ان جہاز والوں نے جواب دیا، ہم نے یہاں پر دھواں اڑتے ہوئے دیکھا تھا تو ہمیں ایسا لگا کوئی شخص ہمیں اپنی مدد کے لیے پکار رہا ہے، کیونکہ سمندر میں جب کوئی مصیبت میں پھنستا ہے تو وہ اسی طرح سے اشارے دیتا ہے، تو ہمیں ایسا لگا کہ کسی نے یہاں پر آگ جلائی ہے اور دھوئے کے ذریعے وہ ہم سے مدد کی پکار رہا ہے۔ ہم تم کو دیکھنے کے لیے یہاں آ گئے، تمہاری مدد کے لیے ہم یہاں آ گئے۔ یہ سن کر تاجر بڑا خوش ہوا، اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اس نے اپنی کہانی سنائی۔ بلکہ ان لوگوں نے پوچھا تمہارے ساتھ کیا ہوا، تو اس نے بتایا کہ کس طرح سے ناجائز طریقے سے سوداگروں نے اسے اٹھا کر جہاز سے باہر پھینک دیا، سمندر میں اس کا سامان بھی پھینک دیا گیا۔ تو وہ لوگ جو اس کی جان بچانے کے لیے آئے تھے انہوں نے کہا تم اس جہاز کے بارے میں بات کر رہے ہو تو میں آپ کو بتا دوں، کیا آپ خوش ہو جاؤ کہ وہ جہاز اپنی منزل تک نہیں پہنچا بلکہ سمندر کے لٹوروں نے اس جہاز پر حملہ کر دیا، پورا سامان لوٹ لیا اور سارے تاجر کو مار ڈالا، صرف تم اکیلے بچ گئے ہو۔ تم پتہ نہیں کیسے بچ گئے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ سوداگر یہ سنتے ہی زاروں قطار رونے لگا، وہاں پر سجدے میں گر گیا اور کہنے لگا یا اللہ تیرے کام اور تیرے فیصلے سب سے بہتر ہوتے ہیں، جو تو کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے بہتر ہی کرتا ہے، بس ہمیں بے فکر ہو جاتے ہیں، ہمارے اندر صبر نہیں ہوتا، ورنہ بعد میں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تیرا جو فیصلہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں، اگر آپ کے حالات بگڑ جاتے ہیں تو آپ ڈرے نہیں، آپ خوف زدہ نہ ہو، بس اتنا بھروسہ رکھو کہ خدا ہر چیز میں حکمت کرتا ہے۔ جب بھی آپ کا کوئی کام رک جائے، آپ کی کشتی سوار میں پھنس جائے، آپ کی جھوپڑی جل جائے تو جان لو کہ خدا آپ کا اچھا انتظام کر رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس کہانی کو سن کر آپ کا ایمان ضرور تازہ ہوا ہوگا اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر آئے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ایسی ہی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔